الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ تمام بہنوں کے اصرار پر کہ ہمیں جو ہے دعاؤں کے حوالے سے تھوڑا تھوڑا جو تھوڑی ڈیپتھ ہے وہ بتا دی جائیں، تاکہ جب ہم دعائیں کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، تو ہمیں پتہ ہو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ ایکسیلنٹ ایفرٹ ہے کہ آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ اس کو سمجھا جائے، دیکھا جائے، جب ہم پڑھ رہے ہیں ہماری زبان کیا بول رہی ہے، دل سے کیا نکل رہا ہے۔ تو پہلی دعا جس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے کہ دل پریشان اور غمگین ہو تو کیا پڑھیں؟ انما اشکو بثی حزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ میں اپنی بے قراری اور اپنے غم کی شکایت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب جب انسان پر کوئی مصیبت آئے تو ان سے پیدا ہونے والے غم جو ہوتے ہیں، ایک حزن کہلاتا ہے اور ایک بس کہلاتا ہے۔ حزن جو ہوتا ہے وہ غم ہوتا ہے جس غم کو وہ چھپا سکے، اور بس ہوتا ہے جس غم کو وہ چھپا نہ سکے، ٹھیک ہے۔ پھر شدید غم کیا ہوتا ہے؟ اشکو بسی، کہ صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں شدید غم میں شدید ایسا غم ہے کہ اب صرف اور صرف اللہ سے شکوہ کریں اس کا۔ مومن غم کو دعا میں ڈھال لیتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے۔ اسی طرح سورہ یونس میں آتا ہے نا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم۔ سورہ یونس 107۔ اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس کو ہٹانے والا ہے، اور وہ آپ کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو اس کے فضل کو کوئی پھیرنے والا نہیں ہے، اور وہ اسے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اب کیا ہے، یہاں پہ توحید نظر آ رہی ہے نا، کہ اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق جو محبت ہے، محبت کا، خوف کا، توکل کا، امید کے جذبات کا ہے، وہ مجموعہ ملا جلا نظر آ رہا ہے کہ عقیدہ توحید کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ انسان کے اوپر توکل آتا ہے، انسان کے اندر خودداری آتی ہے، انکساری آتی ہے، وسعت نظری آتی ہے، دین پر استقامت اور بہادری اس کے اندر آتی ہے۔ تو بدشگونی کیا ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر ابھی ریسنٹلی محرم کا مہینہ یا سفر کا مہینہ آتا ہے، تو لوگ طرح طرح کے اس میں عقیدے رکھتے ہیں کہ بلی آگے سے گزر گئی تو یہ ہو جائے گا، سفر کے مہینے میں یہ نہیں کرنا چاہیے، محرم کے مہینے میں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ غلط عقائد ہم لوگوں نے بنائے ہوئے، اس کو بدشگونی سے منسلک کرتے ہیں، اور بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ شرک کی ایک قسم ہے، استغفر اللہ، کہ بدشگونی اللہ تعالیٰ پر اعتماد کی کمی اور توکل کی کہ یہ منافی ہے کہ جب انسان اس طرح کے کام کرتا ہے۔ اسی طرح پھر یہ کہ پہ لفظ جو ہے نا ضر استعمال ہوا، وہ بیماری کے لیے، سختی کے لیے، مصیبت کے لیے، تکلیف کے لیے استعمال ہوتا ہے، حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے جو حاجت روائی بھی کرتی ہے، یہ مشکل کشا بھی ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی تکلیف ہمارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے تو کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی بزرگ، کوئی فقیر، کوئی قبر والا اس کو دور نہیں کر سکتا۔ اللہ اگر کسی پر کوئی بھلائی کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اس بات کا پورا یقین رکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری پر ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے لڑکے، بے شک میں تمہیں چند اہم باتیں بتلا رہا ہوں، تم اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ تم اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، اسے تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگو۔ جب تو مدد چاہو تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے طلب کرو، اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے، تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اور اگر تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور تقدیر صحیفے یعنی کہ خشک ہو گئے۔ جب انسان غم کی حالت میں ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے، روحانی یا جسمانی کسی بھی طرح کی، تو غم کے وقت دو طرح کے رد عمل سامنے آتے ہیں۔ ایک انسانوں کی طرف سے دیکھنا پڑتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ ایک اللہ انسانوں کی طرف دیکھتا ہے کہ انسان اس کی مدد کریں، یا دوسرا اللہ کی طرف ہوتا ہے کہ جب اللہ کی طرف ہوتا ہے کہ اس ہستی سے شکایت کریں جو شکایت دور کر سکتا ہے،
کون سا مسئلہ کس کے پاس لے کر جانا ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ انسان کی عقل مندی کی علامت ہے یہ کہ انبیاء کا پریشانی اور مشکل میں اللہ کو پکارنا، ان کا کیا رویہ تھا، وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی بھی مشکل میں، کسی بھی پریشانی میں انسانوں کی طرف نہیں جانا، انسانوں سے امیدیں نہیں لگانی، بلکہ اللہ کی طرف لوٹنا، اللہ سے امید لگانی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے غم کا اظہار کیسے کیا تھا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ زکریا علیہ السلام نے بھی اپنی فکر اللہ کے سامنے جب رکھی ہے تو کیا رکھی ہے؟ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِي، اور بلا شبہ مجھے وارثوں کا ڈر ہے۔ اسی طرح ایوب علیہ السلام نے اپنی تکلیف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب رکھی تو کیا کہا؟ انی مسنی الضر، اور مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہ مشکل گھڑی آئی تھی، انہوں نے اپنے رب کو پکارا تھا، تو کیسے پکارا تھا؟ سورہ قصص میں ہم پڑھتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو بھی بھلائی میں سے تو میری طرف نازل کرے، بے شک میں اس کا محتاج ہوں۔ دیکھیں یہ دعا جو ہے نا، سبحان اللہ، بہت ہی بامعنی اور پر اثر دعا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے فراق میں، شدت غم کے عالم میں یہ دعا کہی تھی۔ اس میں ان کا صبر، ان کا توکل اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے روحانی تعلق کا ایک عظیم چھپا ہوا جو تعلق ہے نا، وہ سامنے آتا ہے کہ میں اپنا غم اللہ تیرے ہی سامنے رکھتا ہوں، اپنی بے قراری تیرے ہی سامنے رکھتا ہوں۔ کہ غم کی جو حالت ہوتی نا، فطری کیفیت ہے یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک نبی ہونے کے باوجود وہ انسان بھی تھے، اور انسان ہونے کے ناطے اپنے بچے کی جدائی، اس کا غم ایک قدرتی چیز تھی، لیکن انہوں نے اس غم کو انسانوں کے سامنے نہیں بیان کیا، انہوں نے اپنے دوستوں کے سامنے اس چیز کو نہیں رکھا، انہوں نے جا کے ہمسایوں کے سامنے اس چیز کو نہیں رکھا، انہوں نے اپنی فیملی والے بہن بھائیوں کے سامنے جا کے نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھنے کی بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا، اللہ کے سامنے اپنے دل کی کیفیت دکھائی۔ حتیٰ کہ اللہ کو تو پتہ تھا، لیکن پھر بھی کہ اللہ سے دل کا حال کہنا عبادت بن جاتا ہے۔ جب آپ اللہ سے بیٹھ کے دو ٹوک بات کرتے ہیں نا اللہ سے، جس آپ اور آپ کا رب اس کے درمیان کوئی بھی چیز نہیں ہے، تو یہ آیت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ دل کی ٹوٹ پھوٹ میں، دل کی بے قراری میں، درد کے لمحوں میں سب سے پہلا دروازہ جو کھٹکھٹانا ہے وہ اللہ رب العزت کا کھٹکھٹانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اور اللہ سے اس طرح مانگنا ہے کہ وہ دل کی جو تڑپ ہے، بے قراری ہے، کھول کے اس کے سامنے رکھ دیں۔ وہی ہے جو نہ صرف سنتا ہے بلکہ دلوں کے حال تک جانتا ہے۔ مجھے الفاظ کا چناؤ نہیں کرنا آتا، مجھے تو مانگنا بھی نہیں آتا، میرے رب تو جانتا ہے میں کیا مانگنا چاہتی ہوں، کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ یہ شکایت نہیں ہے، یہ شکوہ نہیں ہے، بس عرض کر رہی ہوں، میں اپنا حال تیرے سامنے کھول کے رکھ رہی ہوں۔ اشکو کیا، اس کا کیا مطلب آتا ہے کہ صرف شکایت نہیں ہے بلکہ دل کا بوجھ ہلکا کرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی پر الزام نہیں لگایا، صرف اپنے دل کا درد اللہ کے سامنے رکھ دیا۔ اتنی خوبصورت یہ دعا ہے نا، اگر اس کیفیت کو سامنے رکھ کے آپ پڑھیں اس کو، صبر اور توکل کا درس دیتی ہے یہ آیت چھوٹی سی، کہ یہ دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صبر کا مطلب غم کو دبانا نہیں ہے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، بلکہ اسے اللہ کے سامنے پیش کر کے سکون تلاش کرنا ہے، تاکہ میرے اندر وہ جو بے قراری کی کیفیت ہے وہ قرار میں بدل جائے، جو غیر مطمئن سا دل ہے وہ مطمئن ہو جائے، اور جو مجھے نا امیدی سی ہے وہ توکل کے درجے تک پہنچ جائے، کہ جب دل بے چین ہو تو انسانوں سے پہلے اللہ سے بات کرنی ہے، اپنے دکھ کو، اپنے غم کو، اپنی الجھن کو اور فکر کو سجدے میں جا کے اللہ کے سامنے کھول کے رکھ دیں، رو رو کر اللہ سے دعا کریں، دل کھول کر اللہ سے اپنا حال بیان کریں۔ اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ کہ دل کو سکون ملے گا، بے قراری کم ہوگی، اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا، روحانی طاقت ملے گی، اندر سے آپ کو ایک ایسا چین، ایسا اطمینان اور ایسا سکون آپ کو ملے گا کہ آپ ان کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ انسان شکایت سے بچتا ہے اور صبر پر قائم رہتا ہے۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ دنیا کے دکھ بانٹنے والے محدود ہیں، لیکن اللہ سننے والا ہے اور وہ مہربان ہے۔ جب سب در بند ہو جاتے ہیں نا، ایک اللہ ہی کا در ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے،
اور وہ ایسا در ہے اگر نہ کھٹکھٹائیں گے تو وہ ناراض ہوتا ہے، کھٹکھٹاتے ہیں تو اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ آپ خود بھی اس دعا کو سیکھیں، بچوں کو بھی سکھائیں، خواتین اپنے گھروں میں اپنے گھر والوں کو سب کو سکھائیں تاکہ وہ کیفیت محسوس کر سکیں، وہ درد اور تکلیف کی حالت میں اللہ کے سامنے ہم اپنے آپ کو کھول کر پیش کر سکیں۔ آخر میں آپ تمام سسٹر سے میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز نیکی کے کاموں کو، نیکی کی بات کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جب کسی کے ساتھ شیئر کریں وہ اس طرح کے حالات سے گزر رہا ہو اور اس کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ مل جائے، اللہ سے اپنے دل کو کھول کر اپنے دل کی بات اللہ کے سامنے رکھنے کا ذریعہ بن جائے، شاید کہیں نہ کہیں آپ اور میں کسی کے درد کا مداوع کر سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک، وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔